بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خون کی گرمی کے بارے میں۔ خون کی گرمی جسم میں پیدا ہونے والی وہ حالت ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جیسے غلط خوراک، تناؤ یا جسمانی کمزوری۔ اس کے اثرات اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب خون کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے تو اس کو خون کی گرمی یا خون کی حرارت کہا جاتا ہے۔ یہ حالت جسم میں مختلف مسائل پیدا کر سکتی ہے، جن میں سے چند اہم ہیں۔ جلد کی بیماریاں۔ خون کی گرمی کی وجہ سے جلد پر خارش، دانے، پھوڑے اور پھنسیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر میں اضافہ۔ خون کی زیادہ حرارت بلڈ پریشر میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے، جو دل کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن میں تیزی۔ خون کی حرارت زیادہ ہونے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جلد کا سرخ ہونا۔ خون کی گرمی کی وجہ سے چہرہ اور جسم کے دوسرے حصے سرخ ہو جاتے ہیں اور پسینہ آنا۔ زیادہ حرارت کی صورت میں جسم سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے اور شخص کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ چڑچڑاہٹ اور غصہ۔ خون کی گرمی سے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، جس سے چڑچڑاہٹ اور غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جسم میں جلن اور خشک کھانسی۔ خون کی گرمی سے جسم کے مختلف حصوں میں جلن ہو سکتی ہے، خاص طور پر گلے میں، جس کی وجہ سے خشک کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس حالت کا علاج عام طور پر ٹھنڈے اور صاف خون کرنے والے غذاؤں اور جڑی بوٹیوں کے استعمال سے کیا جاتا ہے۔ خون کی گرمی کا دیسی اور یونانی علاج میں متوازن غذا، جڑی بوٹیاں اور طب یونانی کے اصولوں پر مبنی معالجات شامل ہوتے ہیں۔ خون کی گرمی کو دور کرنے کے لیے یونانی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ غذائیں۔ کھاسنی جگر اور خون کی گرمی کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ اس کا جوس یا پتیوں کا استعمال خون کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ سندل۔ سندل کی ٹھنڈی تاثیر خون میں حرارت کو کم کرتی ہے۔ سندل کا شربت یا پیسٹ جلد کے مسائل میں بھی مفید ہوتا ہے۔ تربوز اور خربوزہ۔ یہ پھل قدرتی طور پر ٹھنڈی تاثیر رکھتے ہیں اور جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا کر خون کی گرمی کو کم کرتے ہیں۔ دہی خون کی حرارت کو کم کرنے کے لیے بہترین ہے، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں۔ ناریل کا پانی۔ ناریل کا پانی جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے اور خون کی صفائی میں مددگار ہوتا ہے۔ دی جڑی بوٹیاں۔ ارک کاسنی۔ یونانی طب میں خون کی صفائی اور گرمی کم کرنے کے لیے ارک کاسنی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جگر کی گرمی کو بھی کم کرتا ہے۔ ارک گلاب۔ ارک گلاب ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اسے پینے یا جلد پر لگانے سے خون کی حرارت میں کمی آتی ہے۔ سندل کا شربت۔ سندل کے شربت کا استعمال گرمی کے دوران خون کی گرمی کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ شربت اناب۔ اناب کا شربت بھی خون کی صفائی اور گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینا۔ جسم میں پانی کی کمی خون کی گرمی کو بڑھا سکتی ہے، اس لیے زیادہ پانی پینا ضروری ہے۔ یونانی کی سفوف خون صاف دوا۔ یہ خون کی صفائی اور حرارت کو دور کرنے کے لیے خاص مرکب ہوتا ہے۔ خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکمت میں مختلف کشتے اور نسخے استعمال کیے جاتے ہیں جو جسم کی گرمی کو کم کرتے ہیں اور خون کی صفائی میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں چند مشہور کشتے اور ادویات دی جا رہی ہیں جو خون کو ٹھنڈا کرنے میں مؤثر سمجھی جاتی ہیں۔ کشتہ صدف۔ فوائد: خون کی گرمی کو دور کرتا ہے، جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے اور جلدی مسائل جیسے دانے، خارش اور جلد کی سوزش میں مفید ہے۔ استعمال رتی صبح اور شام ارک گلاب یا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں۔ کشتہ مرجان۔ فوائد: خون کو صاف کرتا ہے، خون کی گرمی اور حدت کو دور کرتا ہے اور دل کی دھڑکن کو معتدل کرتا ہے۔ ونٹی دی رتی صبح و شام ارک مکو یا ارک گلاب کے ساتھ۔ کشتہ یاقوت۔ فوائد: خون کی حدت کو کم کرتا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے
ساتھ ہی جسم کی عمومی گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ استعمال 1 رتی دن میں 2 بار شربت سندل یا عرق گلاب کے ساتھ۔ یہ خون کو ٹھنڈا کرتا ہے، جسم کی حدت اور صفراوی امراض کو دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ استعمال 2 رتی صبح اور شام عرق گلاب کے ساتھ۔ اگر آپ خون کو ٹھنڈا کرنے والے یہ کشتے یا دیگر حکیمی ادویات خریدنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں اپنے قریبی پنسار سے حاصل کر سکتے ہیں یا براہ راست ہم سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ نومبر کے دوران ہماری خصوصی آفرز بھی چل رہی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے رابطے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ پرہیز: چٹپٹی، تلی ہوئی اور مسالے دار غذاؤں سے پرہیز کریں۔ گرم تاثیر والے غذاؤں جیسے سرخ گوشت اور زیادہ مرچ مصالحے والے کھانے سے اجتناب کریں۔ یہ سب دیسی اور یونانی علاج خون کی گرمی کو دور کرنے اور جسم میں ٹھنڈک پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور رموز حکمت یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔